عرفان صدیقی ایک صحافی جسے سیاست کھا گئی۔ 27 جولائی 2019 پاکستان کے تمام نیوز چینل کی سکرینوں پر ایک بزرگ کی تصویر ابھری، کلائی میں ہتھ کڑی، ہاتھ میں قلم اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ منظر سامنے کیا آیا کہ اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہ تھا۔ اس نے ساری عمر سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استاد تھے۔ سینکڑوں جنرل، ججز، سیاستدانوں سمیت ان گنت طاقتور شخصیات نے ان سے علم حاصل کیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے اس شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ نہ ملا تو ان کے خلاف کرایہ داری ایکٹ لگا دیا گیا۔ عرفان صدیقی کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کی نیک نامی نہیں ہوئی۔ ان کو ہتھکڑی لگی تو سخت عوامی رد عمل پر تب کے وزیر اعظم عمران خان کو اس کا نوٹس لینا پڑا۔ عرفان صدیقی نون لیگ کے رہنما تھے، مگر ان کا احترام ہر جگہ موجود تھا۔ ان کی ہتھکڑی لگی تصویر سامنے آئی تو سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ یہ کیسے ہوا، کس کے کہنے پر ہوا۔ کوئی بھی ندامت کا یہ بوجھ اپنے سر اٹھانے کو تیار نظر نہ آیا۔ عرفان صدیقی کی پہلی پہچان ایک استاد کی تھی۔ اس شعبہ سے وہ 25 برس تک وابستہ رہے۔ ان کے ہزاروں شاگرد اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ وہ ایک صحافی اور کالم نگار تھے جنہوں نے حال کو پرکھا، ماضی کو کھنگالا اور اپنے کالموں میں ایک نئی تاریخ قلم بند کی۔ عرفان صدیقی 10 نومبر 2025 کو اپنی فانی زندگی کی آخری سانس لے کر ابدی زندگی کے راہی بن گئے۔ وفات سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خارجہ کے چیئرمین بھی تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے رازدان تھے۔ ان کے دور حکومت میں معاون خصوصی رہے۔ وہ سابق صدر مملکت محمد رفیق تارڑ کے لیے تقاریر بھی لکھتے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹایا تو عرفان صدیقی ایوان صدر میں صدر مملکت کے ساتھ موجود تھے۔ عرفان صدیقی نے ایک دفعہ لکھا، اس شام کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنرل پرویز مشرف منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ عرفان صدیقی کے مطابق جنرل مشرف کا عہد ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب اور چاروں امریتوں میں سے بدترین تھا۔ عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون سے اپنی وابستگی کو کبھی نہیں چھپایا تھا، بلکہ اس کی قیمت چکائی۔ شریف فیملی کا قرب، ان سے ذاتی تعلق ہی انہیں 2019 میں زیر عتاب لایا، جب وہ سیاست سے کوسوں دور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 26 جولائی 2019 کو سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے عرفان صدیقی کو گرفتار کیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ گھر تو ان کے بیٹے کے نام پر ہے، اور جس دن انہیں گرفتار کیا گیا اسی دن وہ گھر کرائے پر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی کرایہ نامہ تیار کر رہے تھے کہ پولیس آ پہنچی، حالانکہ ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ معروف صحافی اعزاز سید کے مطابق جب عرفان صدیقی گرفتار ہوئے تو اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل زبیر محمود حیات چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، اور یہ دونوں عرفان صدیقی کے شاگرد تھے۔ اپنے استاد کی گرفتاری پر دونوں کا رد عمل فطری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتوار کے روز عرفان صدیقی کو عدالت سے ضمانت پر رہائی ملی۔ راجہ محمد عرفان الحق صدیقی راولپنڈی کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، جنہیں دنیا نے عرفان صدیقی کے نام سے محبت دی، مان دیا، احترام دیا، عزت، شہرت اور منصب سے بھی نوازا۔ عرفان صدیقی خراب گھریلو حالات کی وجہ سے میٹرک کے بعد ہی ٹیچنگ کے شعبہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ساتھ ساتھ ایم اے اردو کیا اور ان کا درجہ بڑھتا گیا۔ 25 سال پڑھایا، دل اکتایا تو صحافت میں قدم رکھ دیا۔ کالم نگاری کرتے کرتے سابق صدر رفیق تارڑ کے قریب ہوئے۔ یہاں سے ہی میاں نواز شریف نے ان کے جوہر کو پہچانا، انہیں اپنا معاون خصوصی بنایا۔ عرفان صدیقی تب سے اپنے آخری دم تک سیاست اور نون لیگ سے منسلک رہے۔ عرفان صدیقی مرتے دم تک 2019 میں اپنی گرفتاری کو نہ بھول سکے۔ ان کی تحریک پر سینٹ نے ضابطۂ فوجداری ترمیمی ایکٹ 2022 کی منظوری دی، جس کے تحت عدلیہ اور حکومتی انتظامیہ کے اختیارات کو علیحدہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر اسلام آباد کے عدالتی اختیارات کو ختم کیا گیا۔ عرفان صدیقی نے صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کی مخالفت بھی کی۔ عرفان صدیقی نے تقریباً 76 برس کی عمر پائی۔ وہ نثر کے بادشاہ تھے، لفظ گویا ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑی سے بڑی بات بھی اس خوبصورت انداز سے کرتے کہ اگلے کو ناگوار نہ گزرتی اور ان کا بات کہنے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ 10 نومبر 2025 کو پاکستان 2 معتبر ہستیوں سے محروم ہو گیا۔ ایک نے قلم کی 2 دھاری تلوار سے معاشرے اور سیاست کا پوسٹ مارٹم کیا، تو دوسرے نے اپنی حکمت و دانائی اور شیریں لہجے سے دنیا کو محبت اور امن کا پیغام دیا۔ خدا عرفان صدیقی اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کی مغفرت فرمائے، آمین۔